دوستوں تک میری آواز نہیں ہے محدود، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں ریڈیو محمد پلیٹ فارم سے دین ٹرسٹ انٹرنیشنل UK سے کوپن ہیگن ڈینمارک میں محمد دین صاحب موجود ہیں، جو کہ ٹرسٹ کے چیئر پرسن بھی ہیں اور بانی بھی، اور یہاں ایلبرٹسٹون میں ایک پروگرام بہت ہی اچھا ہوا فنڈ ریزنگ کا، اور اس میں کی فیملی کافی تعداد میں موجود تھی، اور انہوں نے اپنے حیثیت کے مطابق یہ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی گلوبل کاز ہے، جس کے لیے محمد دین صاحب یہ کام نبھا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو اجر بھی دے اور ہمت بھی دے۔ تو محمد علی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ یہ دین ٹرسٹ کب شروع آپ نے کیا؟ مختصراً بتائیں، ویسے تو آپ کا سارا پروگرام ریکارڈ ہو چکا ہے، لیکن مختصراً بتائیں کہ کب آپ نے شروع کیا اور اس کے پس پردہ کیا تھے؟ وٹ واز دا ریزن بہائنڈ؟ جزاک اللہ خیر۔ وہ 2003 میں میرے والد صاحب کو فالج ہوا تھا۔ اچھا، وہ پہلی دفعہ تھا میں زندگی میں پاکستان گیا تھا۔ اچھا، وہ پھر جب میں گیا تو پھر صاحب نے دیکھا پاکستان کے لوگ اس طرح ہوتی ہے کیا کریں، تو میں خوشحال تھا UK میں، تو میں نے دیکھا میں تو شکر گزار کرتا ہوں اللہ کا کہ یہاں اس نے پیدا کیا اور کیا آسائشیں۔ تو پھر کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے ہمارا وہ تھا کہ NGO کا پیسہ بدل جاتا ہے نہیں جاتا، ہم نے سوچا ہم خود ایک NGO بنائیں گے اور خود جا کے پیسے لگائیں گے ادھر سے لوگوں تک پہنچے۔ یہ 2005 میں شروع۔ اچھا، یہ جو پروگرام میں بھی آپ نے ذکر کیا کہ سندھ کا کیوں آپ نے انتخاب کیا؟ وہ کہ پنجاب میں بھی یا پورے پاکستان میں لوگ بہت بڑے مسائل کا شکار ہے، جس میں بے روزگاری ہے، بھوک ہے، اور اس کے علاوہ وہ کافی سارے مسائل ہیں، تو سندھ کا آپ نے کیسے؟ میں خود آزاد کشمیر سے بلانگ کرتا ہوں، میرے والد صاحب وہاں سے ہے، تو میں نے وہاں دیکھا وہاں ماشاء اللہ جہاں جس علاقے سے میں ہوں وہاں پہ ماشاء اللہ کافی لوگ خوشحال ہیں، یا اگر وہ غریب ہیں تو ان کا پہنچ کسی نہ کسی بندے تک ہے۔ تو ہم گھومتے پاکستان بھر میں کام کرتے تھے، ساؤتھ پنجاب میں، پھر سندھ میں انٹر کیا، کنویں وغیرہ بناتے تھے۔ جب سندھ میں انٹر ہوا نا تو پھر دیکھا غربت کچھ لیول کچھ زیادہ تھی اور وہ بہت زیادہ مسائل تھے وہاں، تو پھر ہم نے سوچا کہ ہم جاتے تھے لوگوں کی ہیلپ کرتے تھے، واپس آیا کرتے۔ پھر ہم نے غور و فکر کیا کہ ہم کام تو کر رہے ہیں، اچھا، جس طرح ہر NGO کرتا ہے، مگر ہم کسی کی لائف میں کوئی ریئل امپیکٹ نہیں دے رہے۔ اچھا، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایسا کام کریں جس میں کسی بندے کو صحیح طریقے سے مدد کر سکے۔ اچھا، تو پھر یہ سندھ میں پھر ہم نے سوچا کہ ایک ولیج بنایا جائے تاکہ 400 فیملیز کی حفاظت کی جائے، ان کو ایک اچھے گھروں میں رکھا جائے جو کہ چھڑیوں میں رہتے ہیں اور مطلب کوئی ٹھکانا نہیں ہوگا صحیح، تو ان کی ہیلپ کرنی ہے۔ اچھا، سندھ گورنمنٹ نے آپ کے ساتھ کوئی تعاون کیا اس حوالے سے؟ ابھی تک ہم نے سندھ گورنمنٹ کو اپروچ بھی نہیں کیا۔ اچھا، ہم نے اپنے تحت کر رہے ہیں کام، جب ہمیں چاہیے ہوگا سندھ کی ہیلپ تو انشاءاللہ اس ٹائم پہ سندھ گورنمنٹ کو بھی اپروچ کریں گے، اور ابھی تک کوئی امداد انہوں نے کی نہیں، اور ہم ان کے پاس گئے بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، کتنا ٹارگیٹ ہے آپ کا سندھ میں یہ گھر بنانے کا؟ یہ اس ولیج کا ٹارگیٹ ہے 400 گھر، 400 گھر میں سے 50 گھر تو بن چکے تھے 2 سال پہلے، 70 گھر آلموسٹ کمپلیٹ ہے، رمضان تک یہ ہینڈ اوور ہو جائیں گے، اور 280 گھر ہو رہے ہیں۔ یہ ایک گھر کتنے مرلے کا ہے یا کتنی جگہ؟ یہ ایک گھر تقریباً 3 مرلے کا ہے۔ 3 مرلے کا ہے۔ اچھا، تو وہ ہے بالکل فلیٹ، اوپر نیچے نہیں ہے؟ نہیں، اوپر نیچے نہیں ہے، وہ بیسک گھر بنایا ہم نے۔ ٹھیک ہے، تو یہ زمین کیسے آپ نے ہائر کی؟ زمین بھی خریدی ہے۔ اچھا، زمین بھی ہائر کی ہے؟ ہاں، زمین خریدی ہے۔ ہم ان جنگوں کو رائٹس دیتے ہیں کامیاب رہنے کا، اگر یہ رہ سکتے ہیں وہاں پہ، اور جنریشنز، اور یہ رائٹس ہم دیتے ہیں۔ اچھا، یہ جو ٹرسٹ ہے دین ٹرسٹ، یہ UK بیس ہے جی؟ ابھی آپ نے پلان کیا کوپن ہیگن ڈینمارک میں آنے کا، اس کے علاوہ باقی کسی یورپین ممالک میں جانے کا ارادہ ہے آپ کا؟ رحیم شاہ صاحب ہمارے ماسٹر ہیں، ان کی تو خیر اللہ کی مدد پہلے اور پھر رحیم شاہ صاحب کی مدد سے ہم بہت سارے دروازے کھل رہے ہیں ہمارے پاس، جن کمیونٹیز تک ہماری رسائی نہیں تھی، اور رحیم شاہ صاحب ہمیں وسیلہ بن رہے ہیں،
اور انشاءاللہ ہم امریکہ اور کینیڈا بھی جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا آخر میں کیا کوپن ہیگن کے لوگوں کو آپ کہنا چاہیں گے کہ اس کاز کے لیے کیا کچھ آپ کے ساتھ تعاون کتنا کریں گے, کس طرح سے کریں؟ میں شکر گزار ہوں کہ یہ پہلا ایونٹ تھا ہمارا اور لوگوں نے بڑھ چڑھ کے آئے ہیں, اور جن لوگوں نے انتظام کیا ان کا میں بہت شکر گزار ہوں. وحیدہ بہن, طاہر بھائی, بہت سارے لوگ تھے. ان کا نام ابھی میں نہیں لے سک رہا. تو میں چاہتا ہوں کم سے کم 10 گھر کا بلاک ہوتا ہے تو 2-3 بلاک آف ہاؤسز وہ بنائیں, ان کو ہم ڈینمارک کا نام لے سکتے ہیں, مطلب کوپن ہیگن کمیونٹی کی طرف سے. وہ 10-10 گھر کا ایک بلاک بنتا ہے. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ابھی 3-4 گھر ہوئے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ 10 گھر بنیں. چلیں جی, محمد علی دین صاحب بہت بہت آپ کا شکریہ, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں اجر بھی دے, ہمت بھی دے, طاقت بھی دے, تاکہ آپ بڑھ کر لوگوں کی جس طرح خدمت کر رہے ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت مزید دے. اور کوپن ہیگن کی طرف سے انشاءاللہ تعالیٰ جب بھی آپ دوبارہ تشریف لائیں گے, یہاں کا لوکل میڈیا بھی اور دوسرا یہ کہ یہاں کی کمیونٹی بھی آپ کے ساتھ بھرپور تعاون کرے گی. بہت خوش ہے کوپن ہیگن آپ کی, بہت خوش ہے. تھینک یو, بہت بہت شکریہ. تو اب ملیں گے ان فیملیز کو, آپ کو سمجھ آئے گی کہ ان فیملیز کو کتنی ضرورت ہے. اور ویڈیو آپ دیکھیں گے کس طرح یہ رہتے تھے. ان کے پاس ٹوائلٹ فیسلٹی نہیں تھی, ان کے پاس اسٹرو ہاؤسز تھی, ان کے بچے, یہ ماں کہتے ہیں کہ بچوں کے لیے دیوار بھی نہیں ہے جہاں پہ وہ ٹیک لگا کے کچھ سبق پڑھیں یا کچھ کریں. تو اتنی خستہ حالت میں وہ رہتے تھے. جب پانی آتا تو ان کا وہ پورا نظام خراب ہو جاتا, ان کے گھر ٹوٹ جاتے, اور کئی دن تک پانی وہاں رہتا. کبھی سانپ آ جاتا, اس پانی میں بچھو آ جاتا, کبھی بیماریاں پھیلتی تھی. مگر یہ بہت مشکل حالات میں رہتے تھے. پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم لوگ بہت اچھے حالات میں رہ گئے. تو اللہ کا شکر ادا کرنے کا بیسٹ طریقہ تو یہی ہے, پہلے تو شکر کر دیں اللہ کا, اور دوسری بات کہ ان لوگوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نمسکار, ست سری اکال. سواری کیا کرنا, بھجن سے شروع کرو, ایک بار پھر سلام کر دیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیے میں پچھلے کوئی 10-12 سال سے ڈنمارک میں رہتا ہوں. آپ کو کیا لگتا ہے کسی نے مجھے نہیں کہا ہوگا کہ آؤ یہاں شو کرو, یا مجھے پیسوں کی آفر نہیں کی ہوگی کبھی کسی نے؟ بالکل کی ہے. اور جگہیں تو میرے لیے سب ایک جیسی ہیں, لیکن چھوٹی جگہ سے بھی کال آئی ہے, بڑی جگہ سے بھی کال آئی ہے, لیکن میں نے ہمیشہ انکار کیا ہے. علی, اندازہ ہو گیا آپ کو کس ٹائپ کا آدمی. میں نے کراچی میں, پاکستان میں کچھ ویڈیوز ہیں جو پڑی ہوئی ہیں, لوگ آدھے ٹکڑے لگا کے آج کل وہ اسنیپ چیٹ, ٹک ٹاک اس کے اوپر دے دیتے, تو لوگوں کو یاد رہتے ہیں. میں نے ہمیشہ جب بھی یہ کام کیا ہے, میں نے بڑے کیمرے کو فوکس کیا ہے, جو یہاں بھی دکھتا ہے دھندلا دھندلا, اور وہاں تو بالکل 3D پہ دکھے گا آپ کو, یا اس سے بھی زیادہ. میں چیریٹیز میں نہ مجھے کوئی زیادہ بلاتا ہے, اور نہ میں کبھی چیریٹیز میں زیادہ گیا ہوں. جیسے کہ راجا صاحب نے کہا, اللہ ان کو جزائے خیر دے اس کا, کہ اپنے آپ کو مطمئن کیا تو وہ اسٹیج کے اوپر کھڑے ہوئے, اور مجھ سے نہیں بلکہ یہ محمد علی سے ملے ہیں. مجھے ان سے ملانے والے آدمی تھے, اللہ ان کو غریق رحمت کرے, جناب معین اختر صاحب. پتہ نہیں آپ میں سے کوئی جانتے نہیں جانتے, معین اختر صاحب کو پاکستان کی بہت بڑی سیلیبریٹی تھی. انہوں نے مجھے ان سے ملایا, اور میں ملا, میں نے کہا کیا آدمی ہے یار, وہ پیسے بھی نہیں دیے نا آج تک تم نے, اللہ کی قسم نہیں دیے, پوچھنے کی کہا آسان. تو وہاں میکڈونلڈ میں ہم نے گلاسگو میں معین بھائی سے میں نے کہا آپ تو عمرہ کر کے آئے, تم تو حیا کرو, کسی بھوکے کو کھانا تو کھلاؤ. وہ ٹور ہم نے ایسے کیا تھا, بنا ٹیم کے یہ آدمی کر رہا تھا. میں ناراض ہو گیا. ناراض ہونے کے بعد کبھی یہ مجھے اسلام آباد ایئرپورٹ پہ ملے, کبھی مجھے دبئی ایئرپورٹ پہ ملے ٹرانزٹ میں, کبھی یہاں کبھی وہاں. میں نے کہا کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. تو ایک دن ہم مل کے ہفتے لگ گئے, غصے میں خواہاں, تو کہنے لگے یہ وہ پرانی باتیں نہیں کی, اور مجھے کہا ایک بار دیکھ لو ذرا انٹیریئر سندھ میں. تو یہ جن لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں, میں خود کراچی میں پیدا ہوا ہوں, اور میری اردو سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ جیسے کوئی پٹھان نہیں بول رہا جب تک میں چلاؤں نہیں. میں خود وہاں گیا ہوں. جب میں نے دیکھا, اب مجھے بولنا چاہیے نہیں بولنا چاہیے, لیکن چونکہ آپ لوگ کو اکٹھا اس لیے کیا ہے کہ آپ سب پاکستانی یہاں پر بیٹھے ہو تقریباً.
وہاں پر ایسے لوگ ہیں جو تقریباً 200-300 سال سے غلامی ہیں. آپ نے سنو یہ کہانیاں کہ ان کو بیڑی میں باندھا جاتا تھا رات کو اور صبح جو ہے نا کھولا جاتا تھا کام کے لیے. اب وہ کون تھے؟ ہندو تھے، سکھ تھے، عیسائی تھے، اللہ. اس میں سے کئی فیملیز ایسی ہیں جو کنورٹ ہوئی کہ ہم دیکھتے ہیں یار اسلام میں آتے ہیں شاید اس سے میں کوئی فائدہ ہو جائے. تو اس بیچ میں یہ جا چکے تھے وہاں پر. اب وہ لوگ جن کے پاس سر چھپانے کے لیے جگہ بھی نہیں ہے. اور مجھے یہ آپ بتائیں، آپ لوگ سب سے پہلے تو آپ سب کے آنے کا بہت بہت شکریہ، اور رائلہ جی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ. اور میرے چھوٹے بھائی یہاں پر بیٹھے ہیں تنگیر بھائی، کولمبیا ریسٹورنٹ کا نام سنا ہوگا آپ نے، اور طارق بھائی بیٹھے ہیں یہاں پر، ان کا بہت بہت شکریہ. اگر یہ لوگ نہیں ہوتے تو شاید میں بھی نہیں ہوتا یہاں پر، اور دین ٹرسٹ کو بھی آپ نہیں جانتے. یہ آدمی میں نے زندگی میں 2 آدمی دیکھے ہیں، ایک تھا اور ایک ہے. ایک میں نے دیکھا تھا جی عیدی صاحب کو، اللہ ان کو غریب کی رحمت کرے، میں ان کے ساتھ گلیوں میں بھی گھوما ہوں. اور ایک یہ آدمی جینول، بالکل جینول، جو آدمی اپنے انگلینڈ کا گھر بھیج دے چیریٹی کے لیے پہلے، سب سے پہلے، تو پھر وہ آدمی جینول آدمی ہوگا. میں یہاں پر آیا ہوں، رائلہ جی یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں، اور یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ میں نے ایک پیسہ بھی نہیں لیا ہے. ایک پائی ہوتی نا پینی. اب میں آپ کے سامنے آپ بولیں گے گاؤں گا بھی، کہیں گے تھوڑا ناچوں گا بھی، لیکن صرف ان لوگوں کے لیے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ آج کے اس ایونٹ میں کہ جو میری اپنی ذاتی زندگی میں جو میرے لیے سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے میری ماں کے بعد، وہ بھی یہاں بیٹھا ہے اور پہلی بار آیا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ میرا باپ کیا کرتا ہے. تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ نہ آپ کو گوگل پہ میری کوئی فیملی کے بارے میں پتہ لگے گا، نہ آپ کو کسی جگہ بھی نہیں پتہ لگے گا. ہاں میرے بارے میں بہت کچھ پتہ ہوگا، لیکن صرف یہ دین ٹرسٹ کی وجہ سے کہ میری بچی کبھی بھلا ہو، کہ اس کے باپ نے اور کچھ نہیں، اپنا آپ تو ڈالا ہے دین ٹرسٹ کے اندر. اور آپ لوگ کو یہاں پر میں السلام علیکم. بچھال ہے ٹھیک ہے نا. اگلی بار انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، جب میں آؤں گا تو آپ لوگ اپنے گھر میں انشاءاللہ. یہ گھر بن رہے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ کنسٹرکشن چل رہی ہے. آپ لوگ بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. جیسے کہ آج سے تقریباً کوئی 1.5 سال پہلے ایک ویڈیو آپ نے دیکھی تھی، میں یہیں کھڑا ہوا تھا، اور آج میں یہاں دیکھ رہا ہوں اتنی چہل پہل، سارے لوگ گھروں میں شفٹ ہو رہے ہیں الحمدللہ. اور یہ سب آپ لوگوں کی دعاؤں سے اور آپ کی مدد سے، اسپیشلی جو یو کے میں رہتے ہیں ان کی مدد سے میں آج بھی یہاں پر کھڑا ہوں الحمدللہ. اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے. ایک عجیب سا میلہ لگا ہوا ہے. آپ یہ سب آپ کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے کہ آپ کا دیا اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں قبول و منظور فرمایا. میں اسی جگہ پر کھڑا ہوں جہاں پر آپ لوگوں نے مجھے ان کے لیے جو دیا تھا، ہم نے ان کو دے دیا. ہم ادھر دولت میں تھے، اتنے پانی برساتوں میں نا ہمارے بچے ادھر ڈوبتے تھے، کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، نہ مزدوری ہے نہ کوئی چیز ہے ہمارے پاس. یہ تو تم نے دیا، ہمارے سے بہت احسان کر دیا. تو میں تو درخواست یہ کروں گا کہ ہم نے 50 گھر تو ابھی دے دیے اللہ کے حکم سے، آپ لوگوں کی مدد سے. تو اب 300 اور 350 گھر اور جو ہم نے دینے ان کا پڑوس آباد کریں، تو ہماری ضرور مدد کیجیے گا دین ٹرسٹ کی. or the begging, they need to be educated that this is not the right way to live your life. Your life's more important. There's more
one of the biggest problems is education, and the people lack the education, unfortunately. So they don't know what choices to make in life. Most of these people are those kind of people who are labourers. The children never got education because they got no place to live. Education is important, basic education. That's the solution, right? Yeah. And to be honest, I didn't used to believe in that. You know, when I was talking about charity work, all the charities that used to do focus on education. I said, no, we need education. Food and medicine is more important. But when I realised, when you travel, you realize, no, education is as important as food. It's as important as medical. They deserve it. They got ambitions. आप लोग खुश हो, आप लोग आबाद रहे, आप लोग एक दूसरे के साथ रहे, और आप लोग ये फ्यूचर अच्छा हो, आपके बच्चों की तालीम अच्छी हो, ताकि बच्चे आगे निकलें. तो ये जो अपना कई सदियों से सुनते हैं सिंध के लोग कि बाप मजदूर है तो फिर बेटा भी मजदूर होता है, फिर उसके बेटा भी मजदूर रहता है. तो ये हम चाह रहे हैं कि एक दफ़ा तालीम आ जाए ना, तो फिर ये जो बनना चाहते हैं इस तालीम पे आप लोगों को खर्चा नहीं होगा इंशाल्लाह, वो सारा हम देखेंगे. और जहाँ तक पढ़ना चाहेंगे ना बच्चे, तब तक पढ़ाई होगी और कोई कॉस्ट नहीं होगा आप लोगों को इंशाल्लाह. We're building a school that will go up to FA inshallah. So it's like A levels in England, what you say. So they start from primary, they go up to metric, which is like GCSEs, and then FA, which is A levels, and then they can progress to wherever they need to, and we will support them. And that's the whole point of us helping these people, is to get them out of that circle of poverty. And that can only happen with your help. There is a big problem in this country, a big problem, and it's not going to be solved. Like, it's not easy to solve. So you know, I'm going to live my life, keep trying until.